بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، ایک تارا دیکھا، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا، بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، ایک تارا دیکھا۔ علماء تفسیر اور اصحاب اخبار و سیر کا بیان ہے کہ نمرود ابن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج سر پر رکھا۔ یہ بادشاہ لوگوں سے اپنی پرستش کراتا تھا۔ کاہن اور مناجم نجومی کثرت سے اس کے دربار میں حاضر رہتے تھے۔ نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، اس کی روشنی کے سامنے آفتاب مہتاب بالکل بے نور ہو گئے۔ اس سے وہ بہت خوفزدہ ہوا، کاہنوں سے تعبیر دریافت کی۔ انہوں نے کہا اس سال تیری سلطنت میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیرے زوال ملک کا باعث ہوگا اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے۔ یہ خبر سن کر وہ پریشان ہوا اور اس نے حکم دے دیا کہ جو بچہ بھی پیدا ہو قتل کر ڈالا جائے اور مرد عورتوں سے علیحدہ رہیں، اور اس کی نگہبانی کے لیے ایک محکمہ قائم کر دیا گیا۔ تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہوئیں اور کاہنوں نے نمرود کو اس کی بھی خبر دی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا، لیکن چونکہ حضرت کی والدہ صاحبہ کم عمر تھیں، ان کا حمل کسی طرح پہچانا ہی نہ گیا۔ جب زمانہ ولادت قریب ہوا تو آپ علیہ السلام کی والدہ اس تہہ خانے میں چلی گئیں جو آپ علیہ السلام کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا۔ وہاں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہیں آپ علیہ السلام رہے۔ پتھروں سے اس تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ روزانہ والدہ صاحبہ دودھ پلا آتی تھیں اور جب وہاں پہنچتی تھیں تو دیکھتی تھیں کہ آپ علیہ السلام اپنی سر انگشت چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ برآمد ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام بہت جلد بڑھتے تھے، ایک مہینے میں اتنا جتنا دوسرے بچے ایک سال میں۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ علیہ السلام تہہ خانے میں کتنا عرصہ رہے۔ بعض کہتے ہیں 7 برس، بعض 17 برس اور بعض 13 برس۔ یہ مسئلہ یقینی ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں اور وہ اپنی ابتدائی ہستی سے تمام اوقات وجود میں عارف ہوتے ہیں۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے دریافت فرمایا، میرا رب پالنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں۔ فرمایا تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے والد۔ فرمایا ان کا رب کون ہے؟ اس پر والدہ نے کہا خاموش رہو، اور اپنے شوہر سے جا کر کہا کہ جس لڑکے کی نسبت یہ مشہور ہے کہ وہ زمین والوں کا دین بدل دے گا وہ تمہارا فرزند ہی ہے، اور یہ گفتگو بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا ہی سے توحید کی حمایت کی اور عقائد کفریہ کا ابطال شروع فرما دیا، اور جب ایک سوراخ کی راہ سے شب کے وقت آپ علیہ السلام نے زہرہ یا مشتری ستارہ کو دیکھا تو اقامت حجت شروع کر دی، کیونکہ اس زمانے کے لوگ بت اور کواکب کی پرستش کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے نہایت نفیس اور دل نشین پیرایہ میں انہیں نظر و استدلال کی طرف رہنمائی کی، جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ عالم بتمام ہی حدث ہے الا نہیں ہو سکتا، وہ خود مواجد و مدبر کا محتاج ہے، جس کے قدرت و اختیار سے اس میں تغیر ہوتے رہتے ہیں۔ بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا، بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے۔ یہاں زیر تفسیر آیات میں ان کا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کے معبود نہ ہونے پر
مناظرے کا ذکر ہے، چنانچہ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھ کر کہا، یہ میرا رب ہے۔ یقیناً وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے ہوں گے، مگر یہ تو توحید کے منکروں کو گھیر کر مارنے کی عظیم تدبیر تھی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ایک محال چیز کو مفروضہ کے طور پر تسلیم کیا تاکہ دل نشین طریقے سے انہیں قائل کیا جائے۔ چنانچہ وہ غروب ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر چاند کو اپنا رب کہا۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا، میرے رب نے اگر مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں بھی گمراہوں سے ہو جاؤں گا۔ اس میں صرف اشارہ فرمایا کہ یہ میرے رب کی عنایت اور اسی کا احسان ہے، اس لیے میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ پھر سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا اور کہا، یہ سب سے بڑا ہے، اس لیے یہی میرا رب ہے۔ قوم کو امید پیدا ہوئی ہوگی کہ چلو ہمارے کسی معبود کو ماننے پر تیار ہو گئے ہیں، مگر سورج کے غروب ہونے پر ان کے تمام معبودوں سے بیزاری کا اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے ایک ہی معبود کا برحق اعلان کیا۔ تو قوم جھگڑے پر اتر آئی، جھگڑے کے ساتھ اپنے خداؤں کے غضب سے ڈرانے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے شریکوں سے نہیں ڈرتا، ہاں اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ پہنچا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے رب کو ڈھونڈنے کے لیے غور و فکر کر کے یہ مراحل طے کیے اور آخرکار اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے۔ ان آیات میں صاف ذکر ہے کہ قوم کی مجلس میں یہ سب باتیں ہوئی ہیں جن کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو لاجواب کیا۔ پھر مزید دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے خود یہاں فرمایا، سورۃ انعام آیت کریمہ 83، یہ تمام باتیں ہم نے دلیل کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی تھیں، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قوم کو اس دلیل کے ذریعے سے سورج، چاند اور ستارے کے رب نہ ہو سکنے کی بات سمجھائی تو وہ جھگڑے پر اتر آئے، جو ان کے لاجواب ہونے کی دلیل تھی۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور رب سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔